آج عمران خان جیل کے اندر سفر کر رہا ہے، آج مخدوم شاہ محمود قریشی جیل کے اندر سفر کر رہا ہے، آج اعجاز چودھری جیل کے اندر سفر کر رہا ہے، آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر سفر کر رہی ہیں، آج ہمارے بے تحاشا پولیٹیکل ورکرز جیل کے اندر سفر کر رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ کل یہ باری کسی اور کی ہو، لیکن آج بھی اگر آپ ان چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ ایگزامپل کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر کون سی چیزیں پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں اور پھر اگلے آنے والوں سے کسی پازیٹیو چیز کی توقع رکھنا یہ سر فضول ہوگا۔ اور آخری چیز میں عرض کر دوں سر، سب سے بڑا ایشو ہے ہیومن ٹریفکنگ کا سر، ہیومن سمگلنگ کا سر، چائلڈ ابیوز کا سر، ویمن رائٹس کا سر، مائنورٹی کے رائٹس کا سر میں کہہ کے تھک گیا ہوں، لیکن بٹ آل ڈیو ریسپیکٹ میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت اس کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہے یا ان باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کے ہر شہری کی، اب وہ بے شک پارلیمان کا ممبر ہو یا ایک ریڑھی بان مزدور محنت کش ہو، اس کے لیے اس ملک کے اندر کوئی ہیومن رائٹس اویلیبل نہیں ہے۔ With all due respect, I have to say that, and it is very unfortunate that this has been happening in Pakistan۔ ہمارا ایک آئین ہوتے ہوئے، ہماری ایک پارلیمان ہوتے ہوئے، ہمارا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سو کالڈ ہی صحیح یا جیسا بھی صحیح، لولا لنگڑا صحیح، اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی یہ پوزیشن ہوگی تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ڈکلائن کا شکار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں ہمارے وہ تمام اراکین جو بہت ایکٹیو تھے اور انہوں نے کمیٹیز میں ایکٹیو رول پلے کیا، آپ نے انہیں اپریشیٹ کیا، تو آئی اپریشیٹ یور پازیٹیو جسچر۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا سر کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ہیومن رائٹس کی ہے اس کے گزشتہ 6 ماہ میں صرف 2 اجلاس ہوئے ہیں میری بار بار ریکویسٹ کے باوجود، تو اس کے اوپر میں نے کسے اپریشیٹ کرنا ہے وہ سر آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ سر۔ وہ ضرور آپ کریں، مگر سبجیکٹ وہ کریں کہ جس کی اجازت مل سکے۔ میں سر ابھی اسی کے اوپر جہاں نہیں ہو سکتے، میں ابھی اسی کے اوپر آتا ہوں۔ آپ پلیز موو کیجئے جی سر، تو ہو جائے گی۔ میں نے تو بلکہ کہا تھا ریکوزیشن کر لیں، کچھ ممبرز آئے تھے گورنمنٹ سائڈ کے، میں نے کہا تھا ریکوزیشن کر سر ضرور۔ سر ہیومن رائٹس کی جو پوزیشن ہے پاکستان کے اندر، وہ چائلڈ ابیوز کے حوالے سے ہو، ویمن رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ پولیٹیکل پریزنرز کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے حوالے سے ہو، یا بے تحاشا جتنے بھی ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں بدترین سطح پر ہے اس وقت پاکستان کے اندر سر۔ آپ کی ہیومن ٹریفکنگ ہو، اس کے اوپر ہم صرف ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، آپ کے ویمن ویلفیئر ہو، اس کے اوپر صرف ڈاکومنٹس سامنے آتے ہیں، آپ کا چائلڈ ابیوز ہو، اس کے اوپر صرف ڈاکومنٹس سامنے آتے ہیں، اور وہ باتیں جو صرف کاغذات کے اوپر نظر آتی ہیں پریکٹیکلی ان کی امپلیمنٹیشن گراؤنڈ کے اوپر ہمیں کسی بھی صورت کے اندر نظر نہیں آتی۔ آپ کے باقی تمام چیزیں چھوڑ دیں سر، اس ہاؤس کے جو آنریبل ممبرز ہیں، اگر ان ممبرز کے بھی ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں اور اس چیز کے اوپر کسی کو نوٹس کیا جائے تو اس کے اوپر بھی پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیڈر آف دا اپوزیشن اریسٹ ہو، نیشنل اسمبلی کا ہو، سینٹ کا ہو، پارلیمانی لیڈر اریسٹ ہو، چیف ویپ ٹارچر ہو، اور اس کے باوجود اگر رسپیکٹیو ڈپارٹمنٹ کے کسی ہیڈ سے اس کے اوپر انکوائری رپورٹ منگوائی جائے تو وہ ایون میٹنگ کے اندر آنا بھی بودر نہیں کرتے۔ اتنے پیجز کی سر 800 پیجز، 700 پیجز، 600 پیجز کی رپورٹس آتی ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ ان رپورٹس کو پڑھیں تو وہ پچھلے سال کا کاپی پیسٹ ہی ہوتا ہے از ایم آر کو آگے پیچھے کر کے۔ ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ایشو، ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے یہ اکراس دا بورڈ تمام پاکستانیز کا ایشو ہے، یہ پوری ریاست پاکستان کا ایشو ہے، لیکن اس ایشو کے اوپر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، اس ایشو کے اوپر کسی کو کوئی فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس ایشو کے اوپر اگر کسی سے سوال پوچھا جائے تو اس کو جواب دینے سے منع کر دیا جاتا ہے، اور پاکستان ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اس وقت بدترین ممالک کے اندر شامل ہے۔ میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں سر کہ یہ ٹریجری بینچز ہیں، اپوزیشن بینچز ہیں، یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہنا ہے۔
لیکن یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے, حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ پاکستان کے شہریوں کے جو گیون رائٹس ہیں, جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں, جو آئین پاکستان نے انہیں مہیا کیے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرے. لیکن موجودہ حکومت ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے اندر مکمل طور کے اوپر فلاپ ہو چکی ہوئی ہے. موجودہ حکومت کوئی رپورٹ دینے کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کو تیار نہیں ہے. موجودہ حکومت اسٹینڈنگ کمیٹی کے کارروائی کو بلڈوز کر کے یہاں پر ڈائریکٹ سر ایک ایشو جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر ڈسکس ہو رہا تھا وہ وہاں سے ابھی انڈر ڈسکشن تھا, اس کے اوپر کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ کو نوٹسز ہوئے تھے, لیکن وہ بل یہاں پر قومی اسمبلی میں آتا ہے, اسٹینڈنگ کمیٹی کی اپروول کے بغیر وہ بل یہاں سے پاس بھی ہو جاتا ہے. تو پارلیمانی روایات کو بھی وہاں پر پامال کیا گیا ہے. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا سر کہ رائٹس سب کے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ میں ایجنڈا وہ رکھوں جس کے اوپر میٹنگ ہو سکے, تو سر 26 نومبر کو تو جب میسیکر ہوا تھا اس کے اوپر میں نے رپورٹ منگوائی تھی کہ مجھے رپورٹ پیش کی جائے. اس کے بعد بلاسفیمی کا ایشو تھا, وہ ایشو تھا جو اتنا حساس ایشو تھا اور ہم اسے ایک آسان طریقے سے سیٹل کرنا چاہتے تھے. اس کے بعد سر جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں جو سلوک ہو رہا ہے, پھر جیل مینولز جو ہیں, ہم نے ہر وہ چیز منگوائی جس کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن تھی سر, اور یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ نہیں تھیں. ہمیں تو ایون جیل کا وزٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی, کوئی چیز ہم تک نہیں آنے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ ریوائزڈ ایجنڈا جاری ہو گیا. سر سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین کی مرضی کے بغیر, اس سے کانفیڈنس میں لیے کے بغیر یہ ریوائزڈ ایجنڈا کون جاری کرتا ہے اور کیسے جاری ہو سکتا ہے؟ سر اگر یہ چیزیں میں وہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتا, جو کمیٹی کے ممبران تمام ممبران نے یونانیمسلی اس پہ ایگری کر کے نوٹس کیا ہے, تو اس کے باوجود اگر یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے تو پھر کیا فائدہ ہے سر؟ پھر تو آپ اس کو ہیومن رائٹس کے چیپٹر کو کلوز کر دیں پاکستان کے اندر. آج ہماری باری ہے سر, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر آج ہماری باری ہے. آج عمران خان جیل کے اندر سفر کر رہا ہے, آج مخدوم شاہ محمود قریشی جیل کے اندر سفر کر رہا ہے, آج اعجاز چودھری جیل کے اندر سفر کر رہا ہے, آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر سفر کر رہی ہیں, آج ہمارے بے تحاشا پولیٹیکل ورکرز جیل کے اندر سفر کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کل یہ باری کسی اور کی ہو, لیکن آج بھی اگر آپ ان چیزوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہیں, تو میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ ایگزامپل کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر کون سی چیزیں پریسیڈنٹ سیٹ کیے جا رہے ہیں, اور پھر اگلے آنے والوں سے کسی پازیٹیو چیز کی توقع رکھنا یہ سر فضول ہوگا. اور آخری چیز میں عرض کر دوں سر, جی سر سب سے بڑا ایشو ہے ہیومن ٹریفکنگ کا سر, ہیومن سمگلنگ کا سر, چائلڈ ابیوز کا سر, ویمن رائٹس کا سر, مائنورٹی کے رائٹس کا سر. سر میں کہہ کے تھک گیا ہوں, لیکن بٹ آل ڈیو ریسپیکٹ میرا نہیں خیال کہ موجودہ حکومت اس کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہے یا ان باتوں کو سننے کے لیے تیار ہے. پاکستان کے ہر شہری کی, اب وہ بے شک پارلیمان کا ممبر ہو یا ایک ریڈی بان مزدور محنت کش ہو, اس کے لیے اس ملک کے اندر کوئی ہیومن رائٹس اویلیبل نہیں ہے. With all due respect, I have to say that, and it is very unfortunate that this has been happening in Pakistan. ہمارا ایک آئین ہوتے ہوئے, ہماری ایک پارلیمان ہوتے ہوئے, ہمارا ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ سو کالڈ ہی صحیح یا جیسا بھی صحیح, لولا لنگڑا صحیح, اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے بھی اگر پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی یہ پوزیشن ہوگی تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم بہت تیزی کے ساتھ ڈکلائن کا شکار ہیں. اس کے اوپر حکومت کو سنجیدہ طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سر. تھینک یو جی.